السلام علیکم۔ دین اسلام کی عظیم خواتین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عالم اسلام کی عظیم المرتبت خواتین۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ مدینہ کے جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا ان میں خاندان نجار بھی تھا، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ بھی ان ایمان لانے والوں میں شامل تھیں۔ سن 1390 میں جب مدینہ کے 73 مرد اور 2 خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، ان میں ایک خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہیں پر ان لوگوں نے بیعت کی اور عہد کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے چلیں تو ہم اپنی جان و مال، اولاد، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جب ان کے لشکر میں انتشار پیدا ہوا اور مجاہدین کی بہت کم تعداد کفار کے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے رہ گئی، تو آپ نے مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال اٹھا لی اور باقاعدہ لڑائی میں شریک ہو گئیں۔ جب دشمن کی طرف سے کوئی سوار قریب آتا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا وار اپنی ڈھال پر روکتیں اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر ایسا بھرپور وار کرتیں کہ گھوڑا اور سوار دونوں نیچے آ پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے کو آواز دیتے اور وہ دوڑ کر آ جاتا اور دونوں ماں بیٹے مل کر اس کافر کو جہنم واصل کر دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے غزوہ احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں اور بائیں برابر لڑتے دیکھا۔ اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے اور ایک کافر حملہ کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا اور بڑھ کر اس پر وار کیا۔ اگر وہ دوہری ذرہ نہ پہنے ہوتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اس نے پلٹ کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کے کندھے پر شدید زخم آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے زخم پر پٹی بندھوائی اور کئی بار صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ آج ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان سے مدینہ آ رہے تھے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے ان سے کہا، کہو مسلمہ خدا کا رسول ہے۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا اور اس کے بار بار کہنے کے باوجود انکار ہی کرتے رہے، چنانچہ اس نے تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو اپنے فرزند کی ثابت قدمی پر خدا کا شکر بجا لائیں اور عہد کیا کہ مسلمہ سے اس کا بدلہ ضرور لیں گی۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی فوج میں شامل تھیں۔ مسلمہ کی فوج میں 40,000 سپاہی تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد اس سے چوتھائی بھی نہ تھی۔ بڑا گھمسان کا رن پڑا۔ ابتدا میں تو کفار غالب آ رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے مسلمان کافروں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، اور مسلمہ جان بچا کر بھاگنے کی فکر میں تھا کہ حضرت ام عمارہ نے اسے تاک لیا اور زخم پر زخم کھاتی اس کی طرف بڑھیں۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے اور ایک ہاتھ کلائی سے کٹ گیا، مگر وہ مسلمہ کے قریب پہنچ گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس پر وار کرتیں، اتنے میں ایک ساتھ 2 تلواریں اس بدبخت پر پڑیں اور وہ کٹ کر گھوڑے سے نیچے جا گرا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے قاتل مسلمانوں کے بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم تو کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک ہاتھ جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں
ایک مرتبہ مال غنیمت میں ایک قیمتی زر کا دوپٹہ آیا۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ یہ دوپٹہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو دیا جائے، بعض نے کسی اور کا کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی سب سے زیادہ مستحق ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ احد کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، احد کے دن میں جدھر بھی دیکھتا تھا عمارہ لڑتی نظر آتی تھیں، چنانچہ وہ دوپٹہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا گیا۔ حضرت ام عمارہ سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔ آپ کا وصال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ السلام ماہی سیاح